الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر لائیں. پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے. کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ اس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں. آپ ہی ہمارے رکھوانے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے. بے شک آپ ہمارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ضد کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے. جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کے بدلے میں سزائے قتل دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات جو تختیوں کی شکل میں تھی وہ تورات ان کے سامنے لا کر کے رکھا اور فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر یہ خدا کے احکامات ہیں، ان احکامات اور ہدایات پر تم کو عمل کرنا ہے، اور یہ تورات جو ہے اللہ کی کتاب ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اپنی فطرت پر پھر آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، ہمیں کیسا معلوم ہو؟ حالانکہ اتنے بڑے نبی ہیں، نبی کی بات پہ ان کو یقین نہیں آ رہا. دیکھیے وہ کیا کہنے لگے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ جب تک ہم خدا کو اپنی نظروں سے دیکھ نہ لیں اور خدا خود اس بات کی تائید اور تصدیق نہ کر دے، ہم اس وقت تک اس کتاب کو کتاب نہیں مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے 70 منتخب نمائندوں کو طور پہاڑ پر لے کر کے آؤ. چنانچہ قوم کے جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، لیڈر قسم کے لوگ تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمایا اور منتخب فرما کر کے طور پہاڑ پر لے کر کے گئے. وہاں جا کر کے خدا تعالیٰ کی رحمتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھانپ لیا اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا کہ دیکھو اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تورات میری ہی نازل کردہ کتاب ہے اور میں نے ہی اس کو نازل کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. آواز آ رہی تھی اور وہ آواز ایک طرف سے نہیں آ رہی تھی، ہر 4 جانب سے آواز آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کس کی آواز ہے، کیا پتہ یہ آواز کس کی ہے، کیا پتہ، ہو سکتا کسی اور کی آواز ہو، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ہی مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پیش کیا، یہ لوگ اس طرح کی ضد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ضد پر اور اس کی اس گستاخی پر پکڑ کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر دی اور نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے کڑکدار بجلی کرکی. دونوں قسم کے الفاظ ہیں یہاں دیکھیے. رجفہ یعنی زلزلے نے ان کو پکڑا اور سورہ بقرہ میں ہے ان کو کڑکدار بجلی نے پکڑا اور زلزلے نے اور کڑکدار بجلی نے اس کو ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے
کیونکہ ان کو اپنی قوم کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ قوم ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اور وہ قوم کہے گی کہ تم ہمارے 70 سرداروں کو لے کر کے گئے اور تم نے کسی بہانے سے اس کو قتل کر دیا، تو یا اللہ یہ ہمیں آزمائش پہ نہ ڈال، ہماری قوم کے بارے میں تو جانتا ہے کہ ہماری قوم ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اس لیے یا اللہ تو ان لوگوں کو زندہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام 70 آدمیوں کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا۔ یہاں پر شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے، سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مرنے کے بعد زندہ نہیں کرتے، پھر ان لوگوں کو کیسا زندہ کیا؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ نہیں کریں گے، لیکن کبھی کبھی ضرورتاً اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے، جیسا کہ قرآن کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، 100 سال تک ان کو مارے رکھا، اس کے بعد 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات قرآن کے اندر بیان کیے گئے کہ مرنے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ میں آپ کو بنی اسرائیل کا جب واقعہ بیان کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ واقعات ضرور بیان کرتا ہوں، اور مجھ کو تعجب ہوتا، دونوں کے درمیان میں مقابلہ کرتا ہوں، تقابل کرتا ہوں کہ دیکھو وہ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ نبی کی ہر بات کی مخالفت کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے افراد عطا فرمائے تھے کہ جان و دل سے وہ لوگ مانتے تھے اور یقین کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک واقعہ تو مرنے کے بعد جو زندہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس امت کے اندر بھی اللہ نے، نبی کی امت میں بھی ایسے افراد کو اللہ نے پیدا کیا کہ ان کی دعا سے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک صحابیہ عورت جنہوں نے مکہ کے اندر ایمان قبول کیا، بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئیں۔ جب وہاں گئیں تو ان کا جوان بیٹا انتقال کر گیا۔ ظاہر بات ہے جب جوان بیٹا انتقال کرے گا تو آدمی کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ عورت بھی بیچاری ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئی تھی، ان کا جوان بیٹا انتقال کر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو غسل دے کر کے کفناؤ، کفن وغیرہ تیار کرو، جنازہ تیار کرو۔ چنانچہ اس کو غسل دیا گیا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ کو اس کی اطلاع دو کہ تمہارے بیٹے کا جنازہ تیار ہے۔ تو اس عورت نے جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ میرے آنے سے پہلے آپ اس کو دفنائیے مت۔ چنانچہ وہ عورت آئی اور آ کر کے ان کے پیروں میں بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ تیرے اور تیرے رسول پر میں ایمان لائی، بڑی بڑی مشقتیں میں نے برداشت کی، بڑی بڑی تکلیفیں میں نے برداشت کی، بڑی ایذائیں میں نے برداشت کی، تیرے اوپر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، اس کی بنیاد پر مجھے بہت ہی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن یا اللہ میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے، تو میرے بیٹے کو قیامت کے دن زندہ ضرور کرے گا، کافروں کو مجھ پر ہنسنے کا تو موقع مت دے، میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ یہ اس نے بڑی ہی جو ہے دل کی گہرائی سے دعا مانگی کہ تو قیامت میں تو کیسا بھی زندہ کرے گا، لیکن یہاں زندہ کر کے تو مجھ کو آرام اور راحت پہنچا دے۔ اگر میرے بیٹے کو تو نے موت دی ہے تو میرے بیٹے کی موت پر میرے مخالفین دشمنان اسلام ہنسیں گے کہ تو مسلمان ہوئی، دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے اٹھا لیا، تیرے بیٹے کو مار دیا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے قدموں میں حرکت پیدا ہوئی، اور حرکت پیدا ہونے کے بعد وہ جو نوجوان تھا زندہ ہو کر کے اٹھ گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو سالوں تک زندہ دیکھا، اور وہ جہاد میں، لڑائیوں میں، ہر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لیتا رہا۔ ایک نبی کی امت کی ایک عورت کی دعا سے اللہ نے دیکھے اپنے اس کے جوان بیٹے کو زندہ کیا۔ ایک تو یہ کمال ہے اس امت کے افراد کا۔ دو واقعات میں بالکل ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیسے باکمال لوگ عطا کیے، اور نبی کی ہر چیز پر کیسے وہ ایمان لانے والے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تشریف لا کر کے صبح صبح لوگوں کو بیان کیا کہ رات کو میں تھوڑی مدت میں آسمانوں کی سیر کر کے جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں،
تو کفار مکہ میں جو بہت سارے لوگ جو ہے اعتراض کرنے لگے، ان میں سے سب سے زیادہ بڑا اعتراض کرنے والا ابو جہل تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، ابو بکر کیا تم نے سنا اپنے دوست کی بات؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ ارے تیرا دوست تو پہلے تو یہ باتیں کرتا تھا، دعوے کرتا تھا، فرشتے آتے ہیں، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، لیکن تیرے دوست نے تو ایک عجیب و غریب دعویٰ کر دیا۔ کیا دعویٰ کر دیا؟ وہ یہ دعویٰ کیا کہ رات کی تھوڑی مدت میں آسمانوں پر گئے، جنت کا، دوزخ کا، خدا کے دیدار کا مشاہدہ کیا۔ یہ جو دعوے تیرے دوست کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ فوراً کہا، کوئی تکلف نہیں، کوئی دیر نہیں، کوئی سوچ نہیں، فوراً کہا کہ میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں پر پہلے ایمان لا چکا ہوں، یہ بات تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بالکل اس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی باتوں پر تو میں پہلے ہی ایمان لا چکا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتوں پر پہلے ہی میں ایمان قبول کر چکا ہوں، یہ تو زیادہ بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں عطا فرمائے، عبداللہ، طاہر، طیب، اور حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 7 اولادیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی۔ چاروں بیٹیاں تو زندہ رہی، شادیاں بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، اور 3 بیٹے کو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ ایک بیٹا باندی سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے حضرت ماریہ قبطیہ سے ان کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا۔ تو یہ بیٹے کی جدائی میں ہر وقت روتی رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ماریہ قبطیہ، تم اپنے بیٹے کی جدائی میں ہر وقت مغموم رہتی ہو، روتی رہتی ہو، اور تم جو ہے اس کے غم میں ہر وقت مبتلا رہتی ہو، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر کے تم کو اس کا ٹھکانہ جنت میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر کیسا بلند مقام عطا کیا۔ تم اگر کہو تو میں دعا کر کے تم کو بچے کا دیدار کرا دوں جنت کے اندر۔ تو حضرت ماریہ، ہم جیسا لوگ اگر ہوتے تو کیا کہتے، یا رسول اللہ فوراً ایسا کر دیجئے تاکہ دنیا کے اندر ہم جنت دیکھ لیں، جنت کی چیزوں کا مشاہدہ کر لیں۔ لیکن وہ ایمان والی تھی، ایمان ان کا پہاڑوں زیادہ بلند تھا۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو میں نے اس کو مان لیا، اب اس کو دعا کر کے جنت کے اندر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا، مجھ کو یقین ہو گیا، میں نے مان لیا کہ جنت کے اندر وہ کھیل رہے ہیں، اس کے کھیلنے کا اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، بس میں ایمان لے آئی آپ کی باتوں پر۔ اب دیکھیں یہ کیسی تھی اور بنی اسرائیل کے لوگ کیسے تھے، کیسے ضدی قسم کے لوگ تھے کہ ایک نبی کی زبان سے سننے کے باوجود بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ہے یہ کہہ رہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم اس کتاب کو صحیح مانیں گے نہیں، ہم پہلے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ تائید کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی پر ان کی پکڑ کر دی اور ان 70 کو مار دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان سب کو زندہ کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہماری قوم کتنی بدماش قوم ہے، کیسی قوم ہے، ہم اگر جب جائیں گے ان کے پاس اور جا کر کے کہیں گے کہ اللہ نے ان کی گستاخی پر اس کی پکڑ کر دی اور ان سب کو مار دیا، تو وہ لوگ تو ماننے والے نہیں، کیونکہ جب کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہماری بات کو وہ یقین کیا کریں گے، اور سب کے سب لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور پھر ہم کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، یا اللہ آپ ایسا مت کیجئے، ان سب کو زندہ کر دیجئے تاکہ میری قوم کے اندر کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، مزید گمراہی کا کوئی جو ہے سلسلہ شروع نہ ہو۔ آپ جو ہے غفور الرحیم ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ان چند بے وقوفوں نے ایسی درخواست کی، ان بے وقوفوں کی وجہ سے قتل و قتال، جنگ و جدال کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، یا اللہ آپ ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ان تمام کو زندہ کر دیا تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ ہو سکے۔ تو بہرے کبھی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بدماشی کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم دیکھ نہ لیں اس وقت تک اس کتاب کو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔